السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حمد اسلام۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ ناظرین، روس کے جنوبی علاقے داغستان میں ایک خوفناک ہیلی کاپٹر حادثہ پیش آیا جس نے نہ صرف روس بلکہ دنیا بھر کو افسردہ کر دیا ہے۔ اس حادثے میں روسی ملٹری فیکٹری کے اہلکار سوار تھے جن میں اہم افسران بھی شامل تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب روسی ملٹری پلانٹ کے ملازمین کو لے جانے والا ایک K-226 لائٹ یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر داغستان کے علاقے آچی 100 کے قریب لینڈنگ کی کوشش کر رہا تھا۔ بیچ پر لینڈ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا پچھلا حصہ اچانک زمین سے ٹکرا گیا جس کے باعث اس کا ٹیل روٹر ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ پائلٹ نے فوری طور پر ہیلی کاپٹر کا توازن بحال کرنے کی کوشش کی مگر پرزے ٹوٹنے کے بعد مشین مکمل طور پر بے قابو ہو گئی۔ چند لمحے بعد ہیلی کاپٹر گھومتا ہوا رہائشی علاقے کی جانب گرا اور ایک عمارت سے ٹکرا کر خوفناک دھماکے کے ساتھ زمین بوز ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہلاک جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ عین شاہدین کے مطابق حادثے کے وقت ہیلی کاپٹر تھوڑی دیر کے لیے فضا میں جھولتا رہا مگر پھر آگ پکڑنے کے بعد سیدھا ایک رہائشی عمارت پر جا گرا۔ اس وقت عمارت میں آگ لگ گئی جسے بجھانے کے لیے فائر فائٹرز کو کئی گھنٹے لگے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں اچالا ماگومیڈوف بھی شامل ہیں جو کہ کسلیار الیکٹرونک میکینیکل پلانٹ کے نائب ڈائریکٹر جنرل تھے۔ یہ پلانٹ روسی فوجی ہتھیاروں کے لیے پرزے تیار کرتا ہے اور یورپی یونین کی جانب سے پہلے ہی اس پر پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں۔ یورپی یونین کے مطابق یہ کمپنی روس فوجی کارروائی میں حصہ لینے اور یوکرین کی خود مختاری اور سالمیت کے نقصان پہنچانے میں معاون سمجھی جاتی ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب روس نے یوکرین پر شدید فضائی حملوں کی ایک نئی لہر شروع کی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کے مطابق روس نے گزشتہ چند دنوں میں 450 سے زائد ڈرونز اور 45 میزائل داغے جن کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور کئی اہم توانائی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ یہ تمام واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یوکرین جنگ کے دوران روس کے اندرونی نظام پر بھی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ دفاعی ادارے پوری طاقت کے ساتھ متحرک ہیں مگر فنی خرابیوں اور دباؤ کے باعث ایسے حادثات سامنے آ رہے ہیں جو روسی دفاعی مشینری کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ روسی حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ شروع کی رپورٹ کے مطابق فنی خرابیوں کو حادثے کی اہم وجہ قرار دیا جا رہا ہے، تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موسم کی خرابی اور لینڈنگ ایریا کے ساخت نے بھی حادثے کو مزید سنگین بنا دیا۔ حادثے کے بعد روسی میڈیا پر اس واقعے کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں جن میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر لینڈنگ کے دوران توازن کھو دیتا ہے اور چند ہی لمحوں میں آگ کے شعلوں میں لپٹ جاتا ہے۔ یہ حادثہ نہ صرف انسانی جانوں کے نقصان کا باعث بنا بلکہ روس کے لیے ایک سیاسی اور عسکری دھچکا بھی ثابت ہوا کیونکہ اس میں وہ اہلکار ہلاک ہوئے جو روسی دفاعی صنعت کے لیے اہم حصے تھے۔ داغستان میں پیش آنے والا یہ حادثہ ایک بار پھر یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ روس کی دفاعی مشینری جو دنیا کی طاقتور ترین سمجھی جاتی ہے اندرونی دباؤ اور فنی مسائل کے باعث کس حد تک کمزور ہو چکی ہے۔ فی الحال تحقیقات جاری ہیں مگر اس واقعے نے روسی عوام اور دنیا بھر میں ایک گہرا تاثر چھوڑا ہے۔ ناظرین، مشرق وسطی کی سیاست ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ غزہ کی صورتحال پر نہ صرف اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بلکہ امریکہ، متحدہ عرب امارات، ترکی اور دیگر ممالک کے مابین بھی گہری سفارتی کشیدگی سامنے آ رہی ہے۔ اصل معاملہ ہے غزہ میں قائم کی جانے والی بین الاقوامی امن فورس جس کا نام ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ فورس ISF، جس کا مقصد جنگ سے تباہ حال غزہ میں سیز فائر کے بعد امن اور انتظامی استحکام پیدا کرنا ہے۔ مگر یہ امن فورس ابھی بننے سے پہلے ہی تنازعات کی زد میں آ گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے موجودہ امن منصوبے کے مطابق ایک 20 نکاتی پروگرام تیار کیا گیا جس کے تحت اقوام متحدہ کی منظوری سے ایک سول ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ یہی مرکز غزہ میں امن فورس کی سرگرمیوں کو مانیٹرنگ کرے گا۔ تاہم اسرائیلی میڈیا خاص طور پر ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق امریکہ نے اس مرکز میں اسرائیل کو ثانوی حیثیت دے دی ہے، یعنی اب اہم فیصلے واشنگٹن خود کر رہا ہے نہ کہ تل ابیب۔ یہ بات اسرائیلی حکومت کے لیے انتہائی تشویش کا باعث بن چکی ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ فورس ISF میں امریکی منصوبے کے تحت تقریباً 20,000 فوجی شامل ہوں گے۔ یہ فوجی 2 سال مینڈیٹ کے تحت غزہ میں تعینات ہوں گے تاکہ جنگ بندی کے بعد علاقے میں امن بحال کیا جا سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ اپنی فوج نہیں بھیجے گا بلکہ وہ دوسرے ممالک جیسے ترکی،
قطر، مصر، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا اور آذربائیجان سے تعاون حاصل کرنے پر غور کر رہا ہے، مگر یہاں آ کر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ ایک طرف اسرائیل ترکی کی شمولیت پر سخت اعتراض کر رہا ہے تو دوسری طرف متحدہ عرب امارات نے بھی واضح اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس فورس کا حصہ نہیں بنے گا۔ ابو ظہبی میں منعقد اسٹریٹجک ڈیبیٹ فورم میں اماراتی صدارتی مشیر انور گجگاش نے دو ٹوک الفاظ میں کہا UAE اس فورس میں شامل نہیں ہوگا کیونکہ اس منصوبے کا کوئی واضح فریم ورک موجود نہیں، یعنی متحدہ عرب امارات سمجھتا ہے کہ ابھی یہ فورس غیر واضح ہے، اس کا مقصد طریقہ کار اور کمانڈر اسٹرکچر طے نہیں، لہذا شامل ہونا قابل از وقت ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے ترجمان شوش بیلروسین نے بھی ایک سخت بیان دیتے ہوئے کہا کہ غزہ کی زمین پر کسی ترک فوجی کا پاؤں نہیں لگے گا۔ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل کسی بھی حالت میں ترک افواج کو غزہ میں داخل ہونے کی منظوری نہیں دے گا۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ صدر رجب طیب اردوان کی لیڈرشپ میں ترکی نے اسرائیل کے خلاف جارحانہ موقف اپنایا ہے، اس لیے وہ کسی بھی طور پر ترک فوج کو امن کے نام پر اپنی سرحدوں کے قریب دیکھنا نہیں چاہتا۔ ادھر عرب ممالک بھی محتاط ہے کیونکہ اگر انٹرنیشنل فورس غزہ میں جاتی ہے تو حماس سے براہ راست جھگڑے کا خطرہ ہے اور کوئی بھی مسلح ملک اس نازک معاملے میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ اس لیے ابھی تک نہ قطر، نہ مصر اور نہ ہی UAE نے فوجی شرکت پر حتمی فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ نے اپنے امن منصوبے کو اب اقوام متحدہ کی قرارداد میں شامل کر لیا ہے۔ اس کے مطابق غزہ کا انتظام ایک عبوری بورڈ آف پیس کے سپرد کیا جائے گا جو بعد میں فلسطینی اتھارٹی کو منتقل کر دے گا، بشرطیکہ وہ اپنے اصلاحی پروگرام مکمل کرے۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ مستقبل میں غزہ پر اسرائیل کا اثر رسوخ کم جبکہ امریکہ کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کی راہ اب بھی طویل اور پیچیدہ ہے۔ جہاں ایک طرف امریکہ اپنے منصوبے کو آگے بڑھا رہا ہے، وہیں اسرائیل، ترکی اور عرب ممالک اپنے اپنے مفادات کے گرد سیاسی چالیں چل رہی ہیں۔ غزہ کی اصل آزمائش اب یہ ہے کہ کیا عالمی قوتیں واقعی وہاں امن چاہتی ہیں یا یہ صرف ایک اور جغرافی سیاسی کھیل ہے جس پر عام فلسطینی ایک بار پھر پس رہی ہیں۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل، جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔